والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑھیا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ آئیے بیان سننے سے پہلے نیتیں کر لیتے ہیں۔ عمل میں نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ نیت کا چھوٹا سا فائدہ میں آپ کو بیان کر دوں۔ بندے کی اچھی نیت ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے بندہ کام کرنے کے ارادے سے اس نے نیت کی ہے اور وہ عمل نہ کر سکا، کسی وجہ سے کسی مجبوری کی بنا پر وہ عمل نہ ہو سکا، تو بندے کو نیت کا ثواب مل جائے گا۔ بڑا فائدہ ہے، یعنی کہ نیت کرنے والے کو نیت کا فائدہ مل جائے گا، ساتھ ہی عمل کر لے تو نیت کا بھی فائدہ پلس جو عمل کیا ہے اس کا بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا، یعنی ڈبل فائدہ۔ تو جب بھی کوئی کام کرے، کوئی مباح کام کریں، جائز کام کریں، اس میں نیت کر لیا کریں۔ اگزامپل کے طور پہ کھانا کھانے بیٹھے ہیں آپ، جائز کام ہے، کھانا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، طاقت آتی ہے، نیت کر لیں اللہ اس کے رسول کے لیے جس سے طاقت حاصل ہوگی عبادت کریں گے، اللہ پاک کا ذکر کریں گے، اللہ کے رسول پر درود پاک پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے، لوگوں کی خیر خواہی کریں گے۔ یہ نیتیں ہو سکتی ہیں۔ بندہ کام کرنے کے ارادے سے نکلا، شروع میں نیت کر لے اس سے جو پیسہ آئے گا اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنے بچوں پر حلال رزق کھلاؤں گا۔ تو یہ جو اس کا کام ہو رہا ہے نا، یہ ٹائم جو لگ رہا ہے سارا وقت عبادت میں جا رہا ہے۔ فائدہ کتنا ہے نیت کا، صرف نیت ہے، نیت کی برکت ایسی پورا ٹائم عبادت میں جا رہا ہے۔ اللہ کرے ہم نیت کرنے والے بن جائیں۔ بہت اہم چیز ہوتی ہے نیت، یہ ٹاپک بھی ہے پورا نیت۔ اگر موضوع صرف نیت کے موضوع پر اگر بیان کیا جائے کافی گفتگو ہو سکتی ہے اس موضوع پر۔ اللہ کرے ہم نیت کرنے والے بن جائیں۔ آئیے بیان سننے سے پہلے بھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر انشاءاللہ عز و جل پورا بیان سننے کی کوشش کروں گا، پورے بیان کو توجہ کے ساتھ سنوں گا، توجہ، پوری توجہ کے ساتھ 100%۔ بعض ہوتا ہے یہ بیان بھی چالو ہوتا ہے، ہماری الگ گفتگو بھی چل رہی ہوتی ہے، الگ کام بھی چل رہے ہوتے ہیں اور دیگر سلسلے بھی جاری ہوتے ہیں، تو کوئی سلسلہ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مسجد کے اندر، مجھے یقین ہے اس بات پر آپ کو بڑا سکون مل رہا ہوگا، بڑا سکون مل رہا ہوگا۔ آپ تھوڑا تصور جمائیں، اگر آپ مسجد سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں ایک الگ سی ٹینشن دماغ پہ آتی ہے، الگ بے چینی سی آتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، بندے کو بڑے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، وہ لانا ہے، وہ چیز لانی ہے، ارے وہ بھول گیا میں۔ لیکن جب بندہ مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے سارے خیالات ختم ہو جاتے ہیں، بندے کے دل کو وہ جو لطف، جو سکون، جو اطمینان ملتا ہے وہ مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ تو ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں، سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں، اپنی توجہ پوری کی پوری بیان میں لگا دیں۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ، توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ جو سنیں گے اس پر خود بھی عمل کریں گے، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، باادب بیٹھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے
اربعین عطار قسط 2 سے صفحہ 4 پر ایک حدیث پاک ذکر کی گئی ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ یوں تو بیان کیا جائے کہ درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، کئی کتب ہیں درود شریف کی فضیلتوں پر، کئی ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک تصور جمایا جائے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے مسلمان کو کن کن چیزوں کی حاجت ہوتی ہے، وہ کون سی چیز ہوتی ہے جو ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک مسلمان کو چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے بندے کی خواہش ہوتی ہے کاش دنیا میں رزق کی تنگی نہ ہو، بندہ اطمینان کے ساتھ رہے، بندے پہ پریشانی نہ آئے، مصیبتیں نہ آئے۔ ایک خواہش یہ ہوتی ہے، ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ مومن ایک مسلمان قبر میں جائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ انور دکھائے۔ ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے، ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے اے کاش میدان محشر وہ پر خطر وقت زمیں تامے کی سورج سر پر بندے اپنی کیفیت میں پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، ایسے ہولناک منظر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ آئے کیا وقت ہوگا، کیا ہنسی وقت ہوگا اس مسلمان کے لیے، کتنا خوبصورت وقت ہوگا جب وہ مشکل میں ہے۔ اس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، اپنے ہاتھ سے پکڑیں اور جنت میں داخلہ فرمائیں۔ سوچنے والی بات ہے، کتنی پیاری کیفیت ہوگی۔ ایک مسلمان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میدان محشر میں مصطفیٰ کریم شفاعت فرمائے۔ ایک مسلمان کی یہ بھی کیفیت ہوتی ہے، یہ بھی خواہش ہوتی ہے اے کاش ایک رات ایسی بھی جاگے، ایک رات ایسی بھی چمکے، آنکھیں بند ہو تو مصطفیٰ کریم جلوہ گر، آنکھیں بند ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو۔ یہ کیسے ہوگا؟ ایک مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ آئیے ان تمام مسائل کا حل بیان کرتا ہوں میں آپ چاہتے ہیں رزق کی تنگی دور ہو جائے، مصیبتوں سے محفوظ ہو جائیں، درود پاک کی کثرت کریں، آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں میدان محشر میں شفاعت مصطفیٰ مل جائے، درود پاک کی کثرت کرنے والا قیامت کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائے گا۔ آپ چاہتے ہیں قبر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ انور دکھائے، درود پاک کی کثرت کرنے والا قبر کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو بھی دیکھے گا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ یہاں تک نہیں ہے، یہ بھی خواہش ہے نا، ایک بار ایسا ہو آنکھیں بند ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو، درود پاک کی کثرت کرنے والا، درود پاک کو پڑھنے والا، ایک دن وہ آتا ہے کہ مصطفیٰ کریم اس شخص کے خواب میں آ کر اپنا رخ انور دکھا رہے ہو۔ کیا نہیں ہے درود پاک میں، کیا نہیں ہے، ہر چیز کو بیان کر دیا ہے میرے آقا نے درود پاک پڑھنے والے کے لیے۔ اے کاش کہ ہم پڑھنے والے بن جائیں، ہم کثرت کرنے والے بن جائیں۔ وقت ہے تو فضول کاموں کے لیے، وقت ہے فضول گفتگو کرنے کے لیے، وقت ہے بازاروں میں بیٹھنے کے لیے، وقت ہے دیگر کام کرنے کے لیے۔ اگر وقت نہیں ہے نا پیارے آقا پر درود پاک پڑھنے کے لیے، وقت نہیں ہے نا قرآن پاک سیکھنے کے لیے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے نا اللہ پاک کا ذکر کرنے کے لیے، وقت نہیں ہے۔ اگر وقت نہیں ہے نا ہمارے پاس تو نمازیں، ذکر و اذکار، عبادات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے وقت نکالا ہوا ہے، اگر نہیں ہے وقت عبادت کرنے کے لیے نہیں۔ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، وقت بہت مختصر ہے، بہت زیادہ ہی مختصر ہے۔ کتنا مختصر ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کل آپ کو خبر مل جائے
کہ عبد القادر شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے. موت کا بھروسہ ہی نہیں ہے نا کہ عبد القادر بھائی تو چلے گئے دنیا سے. کل ہی تو انہوں نے بیان کیا تھا اور آج ان کا انتقال ہو گیا. وقت بہت مختصر ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. پر عقل مند بہترین شخص وہ ہے جو موت کی تیاری کر لے. اور موت کی تیاری یہ ہے کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک. موت کی تیاری یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو راضی کر لے. موت کی تیاری یہ ہے کہ بندہ عبادات میں اپنے آپ کو مصروف کر لے. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک میں ہر چیز سے نجات ہے. ہر چیز کا عمل یہ درود پاک کو بنا دیا گیا. آئیے میں آپ کو بہت ہی پیاری حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی رسول عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِکَةً سَیَّاحِینَ فِی الْأَرْضِ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین پر کچھ ایسے فرشتے ہیں جو گھومتے ہیں، ٹہلتے ہیں، سیر کرتے ہیں. کرتے کیا ہے؟ کام کیا ہے ان کا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یبلغون عن امت السلام، جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جیسوں کا سلام پیش کیا جا رہا ہے. اب اس سے بڑھ کر بھی کوئی خوشی ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی قسمت ہے کسی کی جس کا سلام بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جائے، جس کا نام بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جائے؟ اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے. ایک مومن کے لیے تو کوئی خوشی نہیں ہو سکتی ہے. اولاد کی خوشی ایک طرف، شادی کی خوشی ایک طرف، اگر لوٹری لگ جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، ایک گھر سے 2 گھر ہو جائے، اس کی خوشی ایک طرف، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نام پہنچ جائے، اس کی خوشی 2 بالا ہو جاتی ہے. وہ خوشی اور ہی خوشی ہوتی ہے. تو اے ایمان والو، کیوں نہ نیت کر لے. جشن غوث الورا کی یہ محفل ہے، آئیے اس محفل میں نیت کر لے کہ انشاءاللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. بندے کو نیند ہی نہ آئے، بلکہ ایک مومن کی تو یہ خواہش ہوتی ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. ہماری تو یہ خواہش ہونا چاہیے، ہم اٹھے تو درود پاک، ہم سوئے تو درود پاک ہو، گفتگو کرے تو درود پاک ہو، چل رہے ہو تو درود پاک ہو. ہمارا تو اوڑھنا بچھونا درود پاک ہونا چاہیے. ایک مومن کا تو درود پاک ہی سب کچھ ہونا چاہیے. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. انشاءاللہ ہمارا بھی نام، ہمارا بھی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.